بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اگر عددی اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اقلیت میں ہیں، اور یہاں کیونکہ کثرت رائے پہ فیصلے ہونے تو اسمبلیوں کے اندر آپ اکثریت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آئینی طور پر جدوجہد کے ذریعے انقلاب برپا نہیں کر سکتے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ووٹوں کی صحیح قیمت وصول کر سکتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے زمانے میں مشرف کو ووٹوں کی ضرورت تھی. متحدہ قومی موومنٹ، اس کے پاس قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں. اگر مشرف کو گورنمنٹ بنانے کے لیے متحدہ کے ووٹوں کی ضرورت تھی تو متحدہ اس کی صحیح قیمت وصول کر سکتی تھی. اگر وہ چاہتی تو متحدہ قومی موومنٹ یہ کہہ سکتے، الطاف حسین اس زمانے میں موجود تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس شہر کے نوجوانوں کے لیے مجھے یونیورسٹیاں چاہیے. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس شہر کے نوجوانوں کو مجھے گورنمنٹ ملازمتیں چاہیے، میں ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پولیس افسر بھرتی کرنا چاہتا ہوں، بیوروکریٹ بھرتی کرنا چاہتا ہوں. ان کے ہر مطالبے کو مانتے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ووٹ جو حکومت بنانے کے کام آ سکتے ہیں آپ اس کی صحیح قیمت لے سکتے تھے. میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں حکومتیں بنا لیں اس لیے کہ عددی اعتبار سے ہم کم ہیں، لیکن ہمارے اپنے ووٹ اس کی ہم صحیح قیمت تو وصول کر سکتے تھے. الطاف حسین یونیورسٹیاں تو بنوا سکتے تھے، الطاف حسین ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کرا سکتے تھے، الطاف حسین ڈائریکٹ بیوروکریٹ بھرتی کرا سکتے تھے، گورنمنٹ کے اندر ملازمتیں حاصل کر سکتے تھے. اس شہر کو، سندھ کے اربن ایریاز کو الگ صوبہ بنانے کی بات کی جا سکتی تھی، لیکن الطاف حسین نے صرف 2 مطالبات رکھے: بیت الحمزہ ڈیمالش کر دیجئے اور آفاق احمد کو مار دیجئے. میری گزارش سن لیجئے. میری ملاقات ہوئی، مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کر کے مشرف نے ملاقات کی. میں عمرے پہ گیا تھا، مجھے راستے سے 20 لوگوں نے آ کے کہا کہ مشرف صاحب، میں نے کہا نہیں ملنا چاہتا میں. ان کا کوئی بریگیڈیئر تھا، کوئی آفیسر تھا، ان کا پرسنل سیکرٹری تھا، کیا تھا، اس نے آ کے ضد کی ایئرپورٹ پہ کہ ایک مرتبہ آپ مل لیجئے. میں کچھ دیر کے لیے وہاں چلا گیا. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس شخص نے کہا کہ تم سمجھتے ہو میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا؟ میں نے کہا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم نے میرے اوپر ظلم کیا. اس نے مجھ سے کہا نہیں، الطاف حسین نے مجھے متعدد بار فون کر کے کہا کہ آفاق کو مار دو. میں نے کہا ماروں گا نہیں، جیل میں ڈال دوں گا. تو میں نے کہا تم بھی چنگیز خان، ہلاکو خان بنے ہوئے تھے، کہ وہ پتہ نہیں چنگیز خان تھا، ہلاکو خان تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں کبھی کسی پہ ترس آیا؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ ایک عورت کا بچہ نہر میں گر گیا تھا، مجھے ترس آ گیا اور رو رہی تھی. تو تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے میں نے نیزے سے اٹھا کے اس کو دے دیا. تو تم نے آفاق احمد کو الطاف حسین کی فرمائش پہ مارا نہیں، 8.5 سال جیل ڈال دیا. تو میں نے کہا تم نے کون سا اچھا کام کیا؟ میں نے کہا کون سا اچھا کام کیا؟ اس نے کہا آفاق مجھے 4 مرتبہ فون کیا الطاف نے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ شخص آفاق کو مارنے یا بیت الحمزہ کی ڈیمولیشن کی بجائے اس وقت مشرف کو اس کے ووٹوں کی ضرورت تھی، جو بات میں نے آپ سے کہی، اگر وہ اس وقت یونیورسٹیاں مانگ لیتا تو مشرف بالکل تنہا تمام حکومت کا مالک تھا. اگر اس سے گورنمنٹ ملازمتیں مانگ لیتے، ملتی نہیں ملتی. یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انتخابی پالیٹکس سے بھی اپنے آپ کو دور مت کیجیے. آج سے ورکنگ کیجیے کہ اس قوم کے تمام ووٹ متحد ہونے چاہیے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آفاق اتحاد کی بات تو کرتا ہے لیکن ملتا نہیں ہے، تو یہ کھڑے ہوئے انہوں نے جو بات کہی کہ لیڈروں کی پرواہ مت کرو، یہ بات میں 10 مرتبہ پروگراموں میں کہہ چکا کہ دیکھیے جن سے ہم امیدیں لگاتے ہیں ان کو 10 مرتبہ آفاق کہہ چکا کہ کم سے کم ایک نقطے کے اوپر ایک ہو جاؤ، لیکن نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقسیم کیا ہے، جن لوگوں نے اس ملک کے خزانے سے خطیر رقم تقسیم کرنے کے اوپر خرچ کی ہے، اور وہ اس شہر کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شہر مہاجروں کا نہیں ہے، وہ تمہیں دوبارہ سے متحد کیوں ہونے دیں گے؟ اور آپ میں جتنے لوگ آپ کے ساتھ، آپ جن سے توقع کرتے ہیں، ان سے آپ یہ سوچئے کہ ان کی
اتنی ہمت ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کے کہنے پر وہ سانس لیتے ہیں، جن کے کہنے پر وہ چلتے ہیں، جن کے کہنے پر وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی کے خلاف اتحاد کی بات کریں گے؟ ان سے توقع مت کیجیے۔ گورنمنٹ نے جان بوجھ کر ہر شخص کو الگ کر کے امام بنانے کی کوشش کی، اور یہ بات میں نے کہی کہ جب کسی کو امام بنا دو تو وہ کسی کی اقتدا میں نماز نہیں پڑھے گا، کسی کو اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیں اور اس کے بعد اس سے کہیں پچھلی سیٹ پہ آگے بیٹھو، کبھی نہیں بیٹھے گا۔ یہ سب لوگ ایک ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ چاہیں بھی تو ایک نہیں ہو سکتے، لیکن قوم تو ایک ہو سکتی ہے۔ آپ تو لوگوں کو ایک کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لوگوں کو ایک ہونے کی دعوت دی، اگر آپ نے آج سے اپنا فرض سمجھ کر کام کرنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کام کرنا شروع کر دیا کہ میرا وقت گزر جائے گا، میں آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہا ہوں، میں آنے والی نسل کو اگر غلامی کا طوق پہنا کر اور میں جائیدادیں چھوڑ کے چلا جاؤں، آپ اپنی فیکٹریاں چھوڑ کے چلے جائیں، آپ اپنے کاروبار چھوڑ کے چلے جائیں، کیا دے کر جا رہے ہیں؟ انہیں آزادی دے کے جائیے۔ ہم سب کو مرنا ہے، انہیں بہتر مستقبل دے کے مریے۔ اس دنیا سے آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، سب جائیں گے۔ ہم آنے والی نسل کو کچھ دے کر جائیں، ہم آنے والی نسل کو اچھی سوچ دے کر جائیں، ہم آنے والی نسل کو یہ احساس دلا کر جائیں کہ تم سر سید کی اولاد۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ تمہاری قوم کے اندر کبھی کوئی غلام رہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو صدیقی کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو فاروقی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عثمانی کہتا ہے۔ یہ سب خلفائے راشدین سے نسبت جوڑتے ہیں نا۔ ان میں کون غلام تھا؟ ان میں آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو خانزادہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو رانگڑ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قائم خانی کہتا ہے۔ ان میں کون غلام تھا؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مارشل تھے، جو مسلح افراد تھے۔ جب ساری کی ساری قوم حاکموں کی اور مارشل کی اولاد ہے تو اپنی قوم کو یہ میسیج دے کر جائیے، اپنی آنے والی نسل کو یہ میسیج دے کے جائیے کہ وقت آپ کا غلام ہے، حالات آپ کے غلام ہیں۔ آپ جن لوگوں کی اولادیں ہیں وہ حالات کو تبدیل کرتے ہیں، حالات کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو نہیں چھوڑتے۔ آپ حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتائیے کہ آپ ہواؤں کے رخ تبدیل کر سکتے ہیں، طوفانوں کے رخ تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ حالات کے اوپر اپنے آپ کو مت چھوڑیے۔ حالات کے رحم و کرم پر وہ لوگ چھوڑتے ہیں جو بے جان ہوتے ہیں، جو مردہ ہوتے ہیں۔ سوکھے پتے ہوا کے رخ پہ اڑتے ہیں، انسان ہوا کے رخ پہ نہیں اڑتے، زندہ قومیں ہوا کے رخ پہ نہیں اڑتی۔ حالات کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو زندہ قومیں نہیں چھوڑتی۔ اگر ہم واقعی زندہ قوم ہیں، اگر ہم واقعی بہادر قوم ہیں، تو پھر ہمیں حالات تبدیل کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے حالات خود تبدیل کریں گے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم اپنا حق مانگیں گے نہیں، چھین لیں گے، اور چھین کر ہی حق حاصل کیا جاتا ہے۔ بھیک مانگی جاتی ہے، حق مانگا نہیں جاتا، حق چھینا جاتا ہے، اور ہمیں حق چھیننا پڑے گا، اور ہم حق چھینیں گے۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ اجتماع صرف اجتماع بیٹھے اور ختم ہو گیا، اس پہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں جتنے لوگ یہاں آئے تھے، ان سب کو آج اس بات کا عہد کرنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا کہ ہم اپنی قوم کے لیے خود ماحول بنائیں گے، محنت کریں گے، اپنی قوم کے بچوں کے اندر آزادی کی اور بہتر مستقبل کی جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں اس سے آگاہی پیدا کریں گے۔ ہم ناانصافیوں کے خلاف خاموش رہنے کی بجائے اس خاموشی کو، اس چپ کو توڑیں گے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پریزیڈنٹ صاحب کو دوبارہ مدعو کرتا ہوں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔